اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الزمر، آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کسی طرح کی کج روی نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے کئی لوگ شریک ہیں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک اور آدمی جو ایک سالم ہی آدمی کا ہے، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ، بلا شبہ آپ کو مرنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بلا شبہ یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طرح کی مثال دے کر بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، تو یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ انسان کا جو فہم ہے مثال کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال دے کر اگر سمجھا دیا جائے تو آدمی اچھے سے سمجھ جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر اس قرآن پاک کو خالصتاً عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تاکہ اولین مخاطب جو اس قرآن پاک کے تھے وہ چونکہ عرب تھے، انہیں کسی طرح کی دقت پریشانی نہ ہو، کوئی مترجم تلاش کرنا نہ پڑے، بات کو سمجھنے کے لیے واضح طور پر خود ہی بات کو سمجھ لیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور مثال بیان کی، چونکہ قرآن پاک میں کئی مثالیں ہم پیچھے بھی پڑھ آئے، اور یہاں بھی یہ مثال ہے، ایک غلام ہے اور اس کے کئی آقا ہیں، اور آقا بھی سارے غبی، ضدی اور ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف وہ جو غلام ہے ہر کوئی اپنے کام میں اس کو لگائے رکھتا ہے، اور دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ اس آدمی کی، غلام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ اس کی طرف بھیج دیتا ہے، وہ اس کی طرف بھیج دیتا ہے۔ کیا زندگی ہے اس انسان کی، اس غلام کی کیا زندگی ہے؟ لیکن دوسری طرف ایسا غلام جو صرف ایک خالق کا، ایک مالک کا غلام ہے، صرف اسی کو سجدہ کرتا ہے اور اسی کے سامنے اپنی حاجات پوریاں کرتا ہے، اور وہ اللہ بھی کیسا شاندار رب ہے، کیسا شاندار خالق ہے، جسے کسی طرح کی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اور ہر وقت وہ ہر مخلوق کی باتیں سنتا ہے اور جس کی چاہے قبول بھی کرتا ہے۔ ہمارے فیصل آباد میں استاد گرامی ہیں حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ، ایک معروف نام ہے ملک پاکستان میں۔ ایک بار ایک مندر میں تشریف لے گئے اور منتظم کو بلایا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ان کے ساتھ بعض شاگرد بھی تھے، اور نوجوان بعض بسا اوقات شرارتی بھی ہوتے ہیں۔ ایک نے جاتے ہی وہ مندر میں جو ان کا گھنٹا پڑا تھا اس کو بجا دیا۔ اتنے میں وہ جو متولی تھا وہ بھی آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت ہی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ مورتیاں، تصاویر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، کوئی بندر کی تصویر تھی، کوئی شیر کی تھی، کوئی چیتے کی تھی، کوئی لومڑی کی تھی۔ کہا یہ ہمارے معبود ہیں، آپ نے یہ جو گھنٹا بجایا یہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، اور یہ گھنٹا بجانے کی صورت میں چونکہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، اب آپ کو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اور سجدے والی ایک کیفیت بنا کر ان سب مورتیوں کو سجدہ کرنا ہے، وگرنہ اس مندر سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ سب کی ٹانگ یا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ حافظ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بچہ ہے، اس سے غلطی ہوئی، آپ بیٹھیے، ہم بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کہتے میں نے اسی بات کو آگے بڑھایا، اتنے میں اس مندر والے آدمی کا بیٹا بھی آ گیا، اس نے کہا کہ یہ وکیل بن رہا ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔
ادھر ادھر کی بات کہتے میں نے کوئی نہیں کی، صرف اپنے خالق کا تعارف کروایا کہ آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے یہ جو معبود ہیں یہ سو رہے تھے اور 1 گھنٹہ بجانے کے ساتھ وہ اس قدر ناراض ہو گئے ہیں کہ وہ ٹانگ توڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ہمارا رب تو اس قدر رحمت اور کرم والا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایک دن میں کتنی بار اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آج تک اس نے تو کسی کی ٹانگ نہیں توڑی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کلمہ تک نہیں پڑھتے، ایسے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کسی کی ٹانگ نہیں توڑی۔ کہتے ہیں مختصر میں نے اپنے رب کا تعارف کروایا اور صرف آیت الکرسی کا ترجمہ اس کو سنا دیا، وہاں سے رخصت ہو گئے۔ 1 مہینے بعد یا 1.5 ماہ بعد ان کی کال آئی اور وہی جو اس کا بیٹا وکیل تھا وہ اپنے باپ سے سوال و جواب کرتا رہا اور بالآخر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا جو تعارف ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے کسی کو دعوت دینے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ وہ ایک خالق کو ماننے والا ہے اور دوسری طرف ایک غلام جس کے کتنے ہی آقا ہیں اور سارے ضدی ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں، نہ تو اس کی کوئی بات مانتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت پوری کریں اور نہ اس پر راضی ہوتے ہیں۔ غلام کے طور پر بھی دیکھیں، اس کے اگر 10 آقا ہیں تو وہ کسی ایک کو بھی راضی نہیں کر پایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص طور پر تہجد کے ٹائم ہی کوئی انسان اچھے انداز کے ساتھ پکار لے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی ساری وہ خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یہاں ساتھ آخر میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو مرنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور ان سب نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل میں گھٹن تھی کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اصل میں پریشانیاں انسان کو لے ڈوبتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آپ نے چلے جانا ہے، لہذا اپنی دعوت جو ہے وہ اس کو آگے پہنچائیں، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، انہوں نے بھی مرنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے، اور ایک دن اللہ رب العزت نے ظاہر ہے رکھا ہوا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ تو یہ قیامت والے دن سارا معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارے 23 پارے آج الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ خاص شغف ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔